سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ برادران اسلام، میرے محترم اور مکرم سامعین کرام، درس قرآن مجید فرقان حمید کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ اور جس وقت ہم نے تمام فرشتوں کو بشمول جنات کے حکم دیا کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سو سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر، اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا، وکان من الکافرین، اور وہ ہو گیا کافروں میں سے۔ محترم سامعین کرام، پچھلے واقعے میں جب آدم علیہ السلام کی عظمت، فضیلت اور برتری فرشتوں پر ظاہر ہوئی اور دلائل سے یہ بات ثابت ہوگی کہ خلافت کی صلاحیت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں سب جمع ہیں۔ فرشتوں کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہیں، بعض حاصل نہیں ہیں۔ جنات کو بہت کم حصہ علم کا دیا گیا ہے، جیسا کہ تفصیل سے بیان ہو چکا۔ اب اس حیثیت سے فرشتے اور جنات، ان دونوں گروہوں کے علوم کے جامع آدم علیہ السلام ہیں۔ ان کا یہ شرف ان دونوں گروہوں پر ظاہر ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ جس طرح خلافت کے معاملے میں معنوی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت انسان اور جنات پر ظاہر ہو چکی، اب اس معاملے کو عمل کی صورت میں بھی ظاہر فرمایا جائے، عملی صورت میں بھی اس کو واضح کیا جائے اور ظاہر کیا جائے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے چاہا کہ فرشتے اور جنات سے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کرائی جائے۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کامل ہیں، فرشتے اور جنات کامل نہیں ہیں۔ لہٰذا جو شخص، جو ہستی، جو ذات کامل ہو تو نیچے والوں کو چاہیے کہ اس کی تعظیم کریں۔ اب جنات اور فرشتے، ان کا درجہ کم ہے، آدم علیہ السلام کا درجہ زیادہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کم درجے والے، کم رتبے والوں کو چاہیے کہ وہ بڑے درجے اور بڑے رتبے والے کی تعظیم کریں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ عملاً ظاہر کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جملہ مخلوقات پر فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اسی لیے حق تعالیٰ نے چاہا، اعلان کر دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ جب آدم علیہ السلام کو ساری دنیا کی تھوڑی تھوڑی مٹی جمع کر کے مکمل ڈھانچہ بنا دیا، پھر ڈھانچہ بنانے کے بعد کئی عرصے تک آدم علیہ السلام کا وجود اسی طرح رکھا ہوا تھا۔ پھر جب اللہ رب العالمین کو منظور ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس ڈھانچے کے اندر روح ڈالی۔ روح ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو زندگی بخشی، آدم علیہ السلام کو علوم عطا فرمائے، مرتبہ عطا فرمایا، کامل بنا دیا، تمام علوم کا جامع بنا دیا۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمام فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم۔ جب فضیلت اور برتری ظاہر ہو چکی ہے تو اب سارے کے سارے مل کر سجدہ کرو، عظمت بیان کرو، تعظیم کرو، سجدہ تعظیمی ادا کرو آدم علیہ السلام کے سامنے۔
فسجدوا الا ابلیس، سوائے شیطان کے تمام کی تمام فرشتوں اور جنات نے سجدہ کر دیا۔ اس نے کہنا نہ مانا، ابا انکار کر دیا، واستکبر اور غرور میں آ گیا، وکان من الکافرین اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت ظاہر فرمائی۔ شیطان نے انکار کیوں کیا؟ اس کے انکار کی وجہ کوئی اور نہیں، صرف غرور اور تکبر تھی۔ شیطان کو صرف اس بات کا گھمنڈ تھا کہ میں تمام فرشتوں کا سردار بن چکا تھا، علوم کے اندر، عبادت کے اندر مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے شیطان، جو اس کا پہلا نام عزازیل تھا اور یہ فرشتوں میں سب سے ممتاز تھا، جتنے بھی فرشتے رب العالمین کی عبادت اور اطاعت میں مصروف تھے ان سب سے زیادہ عبادت جو ہے وہ اس شیطان نے کی ہے۔ زمین کے چپے چپے پر اس نے رب تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کیا۔ آسمان میں اس کو فرشتوں کی سربراہی کا شرف مل چکا تھا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں سجدہ کیسے کروں اس انسان کو کہ جو اتنے قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے سر جھکایا جائے، اور میں تو فرشتوں کے اندر علوم، تمام فرشتوں میں علوم کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے سب سے بڑا درجہ رکھتا ہوں، لہٰذا یہ میری توہین ہوگی کہ میں اس انسان کے سامنے سجدہ کروں۔ انکار کر بیٹھا، غرور میں آ گیا، تکبر میں آیا، تو اللہ رب العالمین نے لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو جنت سے نکال دیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، کیا جنات کو بھی حکم دیا تھا؟ حالانکہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے پہلے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا جواب مفسرین کرام نے یہ دیا کہ جی ہاں، فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ بھی سجدہ کریں، لیکن یہاں پر صرف فرشتوں کا ذکر کیا کہ فرشتوں کو حکم دیا، جنات کا تذکرہ نہیں کیا نام لے کر۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت چونکہ فرشتے پہلی ساری مخلوق سے افضل تھے، ان کا ذکر کر دیا تو ان کے تابع دار جتنی بھی مخلوق تھی وہاں پر جیسے جنات تھے وہ بھی اس کے تابع شامل ہو چکے تھے، اس لیے کہ فرشتے افضل تھے، ان کے پاس ان اللہ رب العالمین کی اطاعت تھی، معصومیت تھی، مقام تھا، مرتبہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کرنے پر اکتفا فرمایا۔ یہاں پر اس آیت سے ہمیں ایک مسئلہ معلوم ہوتا ہے، کیا سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو جائز ہے؟ عزیزان گرامی، اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور سورہ یوسف میں اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں اور وہ مصر کے تخت پر بیٹھے نظام حکومت چلا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے والد کو لے کر اپنے بھائی سے ملنے کے لیے مصر کی اندر تشریف لے گئے۔ جب مصر میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تخت شاہی بچھا ہوا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی سارے جمع ہوئے تو قرآن کریم نے بیان فرمایا وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام پہ نظر ڈالی تو سارے کے سارے سر جھکا کر سجدہ کر بیٹھے۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کہیں اور بھی سجدہ ہو سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ عبادت کا سجدہ تھا یا تعظیماً سر جھکانا تھا؟ ایک ہوتا ہے عبادت کے لیے سر جھکانا، جیسے میں اور آپ نماز میں سر جھکاتے ہیں، ایک ہوتا ہے تعظیم کے لیے، کسی دوسرے کی عظمت کی خاطر، اس کے ادب میں آ کر، اس کی عقیدت میں آ کر اس کے سامنے سر جھکانا، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ تو یہ بات تو بالکل کنفرم ہے کہ عبادت کا سجدہ اللہ کی ذات کے علاوہ نہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، نہ اب جائز ہے، نہ قیامت تک جائز ہوگا۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے اس سر کو عبادت کے لیے نہیں جھکا سکتے۔ رہ گئی دوسری بات کہ تعظیماً
احتراماً کسی دوسرے کے سامنے سر جھکانا، کیا اس کی گنجائش ہے؟ جیسے کہ اس آیت سے پتہ چلا اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے فعل سے پتہ چلا۔ اس کا جواب یہ ہے محترم سامعین کرام کہ دراصل پہلی شریعتوں کے اندر سلام کے لیے، مصافحے کے لیے، آپس میں دو مسلمانوں کی ملاقات کے لیے ایسے ایسے امور رائج تھے کہ جو آج کی شریعت میں ان کو حرام کر دیا ہے۔ پہلی شریعتوں میں تعظیم کے لیے، سلام کے لیے، مصافحے کے لیے جو امور جائز تھے ان امور پر اب پابندی لگ چکی ہے۔ جب میرے اور آپ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت لے کر آئے تو آپ نے اپنی شریعت میں تعظیم کے لیے بھی سجدے کو بند کر دیا اور صرف سلام کو جاری رکھ دیا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں، کسی بڑے چھوٹے کے ساتھ ملاقات کریں، آپ سلام کر سکتے ہیں، آپ گلے مل سکتے ہیں، آپ مصافحہ کر سکتے ہیں، آپ معانقہ کر سکتے ہیں، لیکن سر نہیں جھکا سکتے۔ اس کے لیے دراصل ایک اصول سمجھے۔ اصول یہ ہے، ایمان کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کے لیے کوئی بھی فعل کرنا یہ کفر اور شرک ہے۔ یہ اصول آپ کو پہلی آیات میں بھی عرض کیا تھا۔ مثلا ہم نماز کے لیے آتے ہیں، نماز کے اندر ہم کون سے فعل کرتے ہیں؟ ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں قیدے کے اندر، ہم رکوع میں جاتے ہیں، ہم نماز کی حالت میں سجدے میں جاتے ہیں۔ اب دیکھنے والے کو یہ پتہ چل گیا کہ کھڑا ہونا، بیٹھنا اور رکوع کرنا اور سجدہ کرنا یہ ایسے فعل ہیں، یہ ایسے عمل ہیں جو عبادت کے لیے اللہ رب العالمین کی عبادت کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور استعمال نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2، اب ان چار چیزوں میں، کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں، رکوع میں اور سجدے میں، ان چار چیزوں میں سے پہلی دو چیزیں کھڑا ہونا اور بیٹھنا، اب یہ کھڑا ہونا اور بیٹھنا جس طرح نماز میں ہوتا ہے اس طرح دنیا کے معاملات میں بھی ہوتا ہے، تو کیا یہ کھڑا ہونا، یہ بیٹھنا یہ بھی منع ہوگا کیونکہ ہم نماز میں تو عبادت کے طور پر کھڑے ہوتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے نہیں۔ کھڑا ہونا اور بیٹھنا نماز کے علاوہ دیگر معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، مجبوری ہے، کہیں اپنے کام کاج کے لیے کھڑے بھی ہوں گے، کہیں اپنی ضرورتوں کے لیے بیٹھیں گے بھی، تو یہ کھڑا ہونا بیٹھنا جس طرح عبادت میں ہوتا ہے اس طرح عبادت کے علاوہ عام دنیا کے معاملات میں بھی ہوتا ہے، لہٰذا یہ بیچ سے نکل گیا۔ اب کہیں پر کھڑے ہوں، کہیں بیٹھیں، کوئی اعتراض نہیں ہے آپ۔ اس کے بعد دو چیزیں رہ گئی، ایک کہ رکوع، ایک سجدہ۔ نماز میں ہم جب رکوع کرتے ہیں یا سجدہ کرتے ہیں تو ہر انسان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ رکوع اور سجدہ نماز کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا، یہ صرف نماز کا حصہ ہے، لہٰذا عبادت کا رنگ رکوع اور سجدے میں آیا، کھڑے ہونے اور بیٹھنے میں عبادت کا رنگ نہیں آیا، لہٰذا رکوع اور سجدے سے پتہ چلا کہ یہ خاص اللہ کی عبادت کے ارکان ہیں، اللہ کی عبادت کی خاطر یہ کیے جاتے ہیں، لہٰذا اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کے سامنے رکوع کرنا یا کسی اور کے سامنے جھکنا یہ ہر حال میں پابندی لگا دی، منع کر دیا، اس کو کفر اور شرک قرار دیا۔ کیوں؟ یہ ایمان کے بنیادی اصول کے خلاف ہے۔